اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون کے محل میں مشاطہ نامی ایک عورت فرعون کی بیٹیوں کے بال سنوارا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ فرعون کی بیٹی کے بال سنوار رہی تھی کہ اس دوران اس کے ہاتھ سے کنگھی نیچے گر گئی۔ جب وہ کنگھی اٹھانے لگی تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پروردگار کا نام لیا۔ جب مشاطہ نے رب العزت کا نام لیا تو فرعون کی بیٹی سمجھ گئی یہ تو میرے والد کو معبود نہیں مانتی بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ پر ایمان رکھتی ہے۔ چنانچہ اس لڑکی نے مشاطہ سے پوچھا کیا تم میرے والد کو اللہ نہیں مانتی ہو؟ اس نے کہا ہرگز نہیں، میرا خدا تو وہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پروردگار ہے۔ جب لڑکی نے مشاطہ کا دو ٹوک جواب سنا تو وہ بھاگ کر اپنے باپ کے پاس گئی اور کہنے لگی آپ کے محل میں آپ کے زیر سایہ رہنے والی عورت آپ کو خدا نہیں مانتی۔ بیٹی کی لگی لپٹی باتیں سن کر فرعون غصے میں آ گیا۔ چنانچہ وہ کہنے لگا اچھا میں دربار میں جا کر اس عورت کو ایسی عبرتناک سزا دیتا ہوں کہ یا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کو اللہ کہنے سے باز آ جائے گی یا پھر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ فرعون جب اپنے دربار میں پہنچا تو اس نے اس عورت کو اپنے پاس بلایا اور کہا تم موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کو اللہ کہنا چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگی ہرگز نہیں۔ اس نے مشاطہ کو بڑا ڈرایا دھمکایا مگر وہ کہنے لگی اب تم جو کچھ کر سکتے ہو کر لو، میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ اس کا یہ دلیرانہ جواب سن کر فرعون نے انا کا مسئلہ بنا لیا۔ چنانچہ فرعون نے کہا اس کو زمین پر لٹا دیا جائے۔ اسے زمین پر لٹا دیا، اس کے دونوں ہاتھوں اور پاؤں میں کیلیں گھڑ دی جائیں تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے۔ اسی دوران وزیر آیا اور اس نے فرعون سے کہا اس کی ایک دودھ پیتی چھوٹی سی بچی بھی ہے، اگر اس کی بیٹی کو اس کے سامنے قتل کر دو یہ اپنی ممتا سے مجبور ہو کر آپ کی بات مان جائے گی۔ چنانچہ فرعون نے اس کی دودھ پیتی بچی کو گھر سے بلوایا اور اسے اس کے سینے پر لٹا دیا۔ وہ بچی ماں کے سینے سے لگ کر دودھ پینے لگ گئی۔ بچی ابھی دودھ پی ہی رہی تھی کہ فرعون نے کہا کہ میں تمہاری اس بچی کو تمہارے ہی سینے پر قتل کر دوں گا۔ وہ اتنی بڑی دھمکی سن کر بھی کہنے لگی اب میرے دل میں اتنا ایمان بڑھ چکا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے بیٹی کو خون میں لت پت تڑپتا تو دیکھ سکتی ہوں مگر میں اپنے ایمان کا خون نہیں کر سکتی۔ چنانچہ مشاطہ کے سینے پر ہی اس کی معصوم بچی کی گردن کاٹ دی گئی۔ جسے ماں کے سینے پر بیٹی کا خون بہہ رہا ہو اس ماں کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ جب بیٹی ٹھنڈی ہو گئی تو فرعون نے کہا اب ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ اس نے کہا تم جو مرضی کر لو، میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ بالآخر اس عورت کو بھی شہید کر دیا گیا۔ فرعون اس کو شہید کروا کے جب کر پہنچا تو اپنی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام سے کہنے لگا آج یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ میں نے ایک عورت کو عبرتناک سزا دے دی ہے۔ اس کی بیوی نے کہا تیرا ستیہ ناس ہو، تو نے ایک معصوم بچی کی جان بھی لے لی اور ایک بے گناہ عورت کا بھی قتل نہ حق کیا۔ فرعون نے کہا میں نے اس کو اس لیے عبرتناک سزا دی کہ وہ مجھے خدا نہیں مانتی تھی۔ یہ سن کر حضرت آسیہ علیہ السلام نے کہا خدا تو میں بھی نہیں تجھے مانتی بلکہ تو ایک عام انسان ہے۔ جب فرعون نے یہ سنا تو وہ حیران رہ گیا کیونکہ اس سے حضرت آسیہ علیہ السلام سے بڑی محبت تھی۔ جب حضرت آسیہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑا حسن و جمال عطا کیا تھا، فرعون نے اس سے پوری قوم کی عورتوں سے چن کر اس کے حسن کی وجہ سے اپنی بیوی بنایا تھا۔ اس وجہ سے وہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ چنانچہ فرعون کہنے لگا تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں کہ تو جھوٹا ہے، پروردگار تو وہی ہے جس کا پیغام لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ فرعون نے یہ بات سنی تو اسے بہت غصہ آیا، لہٰذا کہنے لگا میں تمہارا بھی وہی حشر کراؤں گا جو میں نے مشاطہ کا کروایا ہے۔ وہ کہنے لگی تو جو چاہتا ہے کر لے، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا، میں اپنے پروردگار کو نہیں چھوڑ سکتی، البتہ تیری ہر چیز کو لات مار سکتی ہوں۔ جب اس نے یہ باتیں سنی تو وہ پھر دربار میں آیا۔ اب اس نے لوگوں کو بلوایا اور کہنے لگا دیکھو یہ کتنی بڑی سازش ہو گئی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے میری بیوی کو بھی بہکا لیا ہے۔ آج میں اس عورت کو یا تو مار ڈالوں گا یا پھر وہ میری اپنی بات سے ہٹ جائے گی۔ چنانچہ اس نے اپنی بیوی کو گرفتار کروا لیا، دربار میں بلوایا۔ وہ تو ملکہ تھی اور اس کے اشارے پر نوکر چاکر باغ باغ کر کام کرتے تھے۔ لوگ احترام کی وجہ سے اس آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ آج وہ فرعون کے دربار میں ملزمہ بن کر کھڑی ہے۔ فرعون نے اسے کہا تو اتنے عالیشان محل میں رہتی ہے، اتنی نعمتوں میں پلی ہے، میں نے تجھے اپنی محبوبہ بنایا ہوا ہے، تجھے اب محل والی ناز و نعمت والی زندگی سے محروم ہونا پڑے گا، بہتر ہے تو اب بھی باز آ جا اور مجھے اللہ مان لے۔ وہ کہنے لگی اب میں نے ایمان قبول کر لیا لہٰذا میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ چنانچہ فرعون نے فیصلہ کر لیا کہ میں اسے بھی سزا دوں گا۔
فرعون نے سب سے پہلے سزا کے طور پر اسے رسوا کرنے کا فیصلہ کیا، چنانچہ اس نے کہا سب سے پہلے اس عورت کے جسم سے لباس اتار دیا جائے۔ اب بتائیے کہ اگر کسی مرد کو کہا جائے کہ تجھے لوگوں کے سامنے بے لباس کر دیں گے، کہ مرد کو اتنی شرم آتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ زمین پھٹ جائے اور میں اندر اتر جاؤں۔ وہ تو بالآخر عورت تھی، اور عورت کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا رکھی ہوتی ہے۔ فرعون نے اس کے جسم سے لباس اتروا دیا۔ آپ سوچئے کہ اب وہ کتنی عجیب صورتحال کا شکار ہے۔ ایک طرف ایمان ہے اور دوسری طرف امتحان ہے۔ وہ ڈٹی رہی۔ فرعون نے کہا اچھا اگر اب بھی میرے محل کی طرف کر کے لٹکا دو تاکہ آخری وقت بھی اس کی نگاہیں میرے محل پر خوار ہو کر مر رہی ہوں۔ لہٰذا اسے فرعون کے حکم کے مطابق لٹکا دیا گیا۔ اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں لوہے کی کیلیں گاڑ دی گئیں تاکہ ہل نہ سکے۔ اس کے بعد فرعون نے لوگوں کو بلا کر کہا اس کے جسم سے کھال کو جدا کرنا شروع کر دو۔ اب بتائیے کہ وہ زندہ عورت ہے اور اس کے جسم سے کھال اتاری جا رہی ہے، نازک بدن ہے مگر اس کو برداشت کر رہی ہے، اسے اللہ کے نام پر تکلیف دی جا رہی ہے۔ اس طرح اسے کے جسم سے کھال اتار دی گئی۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ وہ ابھی تک زندہ تھی مگر جسم زخم بن چکا تھا۔ فرعون کا دل ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، چنانچہ وہ کہنے لگا مرچیں لاؤ اور اس کے پورے جسم پر چھڑک دو۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کے جسم پر مرچیں ڈال دی گئیں تو وہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگ گئیں۔ اس تڑپنے کی حالت میں انہوں نے اللہ رب العزت کے حضور ایک دعا مانگی کہ اے اللہ، فرعون کا محل سامنے ہے، یہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں اس محل سے نکال دیے، آج کے بعد تم اس محل میں نہیں جا سکے، اس لیے اے میرے پروردگار مجھے اس محل کے بدلے میں جنت میں آپ کے پاس ایک گھر چاہیے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات عطا فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی حال میں ان کو شہادت کے مرتبہ پر فائز فرما دیا۔ سبحان اللہ۔